الحمد لله الذي أنار قلوب عباده المتقين بنور كتابه المبين وجعل القرآن شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا محمد النبي العربي المبين الذي أخرج به الناس من الظلمات إلى النور والصلاة والسلام دائمين إلى يوم البعث والنشور وعلى آله الطيبين الأطهار وأصحابه الحادين الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے انشاءاللہ سورۃ التکاثر کے حوالے سے بات ہوگی۔ کوشش کریں گے کہ سورہ کے جملہ مفاہیم کو آپ تک پہنچائیں اور لفظاً لفظاً اس کا ترجمہ بھی آپ کے ذہن نشین کرائیں، اور ساتھ میں جو اس خاص صورت میں ہمارے لیے جو میسیج ہیں وہ ہمارے دلوں تک پہنچے اور ہمارے اعمال کا حصہ بنے۔ اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ آج کا یہ درس ہمارے لیے مفید بنا، ہماری دنیا اور آخرت اندیشی کے اعتبار سے ہمارے لیے نافع بنا۔ آئیے پہلے سورت کی تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. ألهاكم التكاثر Competition in worldly increase diverts you, حتى زرتم المقابر until you visit the graveyards. كلا سوف تعلمون No, you are going to know. ثم كلا سوف تعلمون Then, no, you are going to know. كلا لو تعلمون علم اليقين No, if you only knew with knowledge of certainty, لترون الجحيم you will surely see the hellfire. ثم لترونها عين اليقين Then you will surely see it with the eye of certainty. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم Then you will surely be asked that day about pleasure. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاق متکاثر، اصل میں الحاق متکاثر فرمایا گیا ہے جس کے معنی میں اتنی وسعت ہے کہ ایک پوری عبارت میں بمشکل اس کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ الحاقم چونکہ لفظ سے ہے جس کے اصل معنی غفلت کے ہیں، لیکن عربی زبان میں یہ لفظ ہر اس کام کے لیے بولا جاتا ہے جس سے آدمی کی دلچسپی اتنی بڑھ جائے کہ وہ اس میں منہمک ہو کر اس میں الجھ کر دوسری اہم تر چیزوں سے غافل ہو جائے۔ اس مادے سے جب الحاقم کا لفظ بولا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی لہو نے تم کو اپنے اندر ایسا مشغول کر لیا ہے کہ تمہیں کسی اور چیز کا، کسی اور اہم کام کا جو اس سے اہم تر ہو یا سب سے اہم ہو، ہوش باقی نہیں رہا ہے۔ اس کی دھن تم پر سوار ہے، اس کی فکر میں تم لگے ہوئے ہو، اور اسی انہماک اور دلچسپی نے تم کو بالکل غافل کر دیا ہے۔ اور یہ غافل کرنے والی چیز کون سی ہے؟ تو یہاں اس کے بارے میں فرمایا گیا التکاثر۔ تکاثر کثرت سے ہے اور اس کے 3 معنی ہیں۔ ایک معنی یہ
کہ آدمی زیادہ سے زیادہ کثرت حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ کثرت کے حصول میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کریں، یعنی کمپٹیشن میں آ جائیں، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر وہ کیا کہیں ریاکاری کی کوشش کریں، اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے مقابلے میں اس بات پر فخر جتائیں کہ میرے پاس دوسروں سے زیادہ ہے، میں زیادہ مال رکھنے والا ہوں۔ بس الحاکم التکاثر کے معنی ہوئے تکاثر نے تمہیں اپنے اندر ایسا مشغول کر لیا ہے کہ اس کی دھن نے، کہ اس کی لگن نے تمہیں حد سے جو زیادہ اہم ترین چیز تھے، اہم ترین چیزیں جو آپ کی زندگی میں تھی، جو اہم ترین کام تھے، ان چیزوں نے آپ کو غافل کر دیا، اس زیادہ کی لالچ نے آپ کو اس سے غافل کر دیا۔ اگر ایک جملے میں اس کا ترجمہ کرنا چاہیں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ ڈاکٹر اسرار الحق اپنے بیان القرآن میں فرماتے ہیں کہ الحاکم التکاثر کا مطلب ہوگا تمہیں غافل کیے رکھا ہے بہتات کی طلب نے، زیادہ کی طلب نے۔ تو التکاثر کے معنی مال جمع کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے بھی ہیں، اور مال و دولت کی کثرت پر فخر کرنے کے بھی۔ دولت انسان کے پاس چاہے جتنی بھی ہو، انسان کی طبیعت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ یہ کبھی بڑھتی نہیں، اور وہ بدستور مزید حاصل کرنے کی تقدو میں رہتا ہے۔ ہمیشہ اس کی کوشش یہی رہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال وہ کمائیں اور اپنے پاس جمع رکھے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ اگر ایک شخص کو ایک وادی دی جائے تو وہ دوسری وادی کی تمنا کرے گا، اور اسی طرح انسان کو چاہیے الحاکم التکاثر پڑھ کے سمجھ کے یہ ہے کہ ہمیں جو یہ کثرت کی طلب ہے، اس کثرت کی طلب کو اتنا نہ بڑھنے دیا جائے کہ ہماری زندگی کی جو اہم ترین چیزیں ہیں ان سے ہم کہیں ہاتھ نہ دھو بیٹھے، کہیں ہم اپنے مقصد زندگانی سے بھٹک نہ جائیں، کہیں جس کام کے لیے ہمیں اللہ نے اس دنیا میں بھیجا تھا، کہیں زیادہ کی طلب، کہیں روزی روٹی کی طلب، کہیں اچھے مکان و حسب و نسب کی طلب، کہیں ہمیں اصلی اللہ کا بندہ بننے سے روکی تو نہیں ہے، کہیں یہ چیز ہمیں اللہ کا بندہ بننے سے روکتی تو نہیں ہے، کہیں یہ چیز ہمارے اور اللہ کے آلے تو نہیں آ رہی ہے۔ ہاں، مسلمان پہ یہ فرض ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کے رزق کی جستجو میں لگیں، مگر اگر یہ چیز اس کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے دور کر دیتی ہیں، تو اسی بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ الحاکم التکاثر، زیادہ کی طلب نے آپ کو غفلت میں ڈال دیا ہے، آپ کو لہو و لعب میں ڈال دیا ہے، اور آپ اپنے زندگی کے اصل مقصد سے ڈٹریک ہو رہے ہیں۔ آپ اپنا ٹریک جو آپ کو اللہ نے دیا تھا، اہدنا الصراط المستقیم، جو ہم نے سورہ فاتح کے تمہید میں سنا تھا، تو وہ صراط المستقیم جو کہ اللہ نے آپ کے سامنے رکھی، اور اوپر سے انسان کے لیے جو اس دنیا میں امتحان کے لیے اس کو بھیجا گیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اسے زندگی اور موت کے درمیان جو وقفہ ہے وہ اسے اس لیے دیا گیا ہے کہ اسے آزمایا جائے۔ تو اس آزمانے کے لیے اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے۔ اب اللہ اس اختیار سے یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے، یہ میرا غلام جو ہے، میرا پیدا کی ہوئی جو یہ اشرف المخلوقات ہے، یہ کس طرح اس اختیار ہونے کے باوجود بھی اپنی نفس کی خواہشات، اپنی نفس طلبی اور اپنے نفس کے جو چیزیں اس کو اپنی اور مائل کر رہی ہیں، ان کو دبا کر کیسے یہ پھر بھی میری اطاعت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، کیسے یہ مختلف چیزوں سے مائل ہونے کے باوجود بھی اللہ کی عبادت سے خود کو دور نہیں رکھتا، یہ چیز کے لیے مانع نہیں بنتی۔ تو الحاکم التکاثر سے یہ سمجھنا چاہیے کہ انسان کے پاس اگر زیادہ دولت ہو یا زیادہ دولت اللہ نے کسی کو دی ہے تو مانع نہیں ہے، لیکن وہ چیز اگر اس کو اللہ کی اطاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روکتی ہے، اگر پھر وہ کم بھی ہو تب بھی وہ انسان کے لیے وبال جان ہے، وہ وبال ایمان ہے۔ تو کوشش کرنی ہے انسان کو، اگر انسان کے پاس زیادہ مال ہے اور اگر انسان کے پاس کم مال ہے یا مال کی طلب ہے، تو وہ مال کی طلب انسان کو اپنے اصلی کام، جس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ
والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے. اور یہ جو دنیا میں ہمارے رزق کا معاملہ ہے تو اللہ نے یہ اپنے ذمے لیا ہے اور انسان کے لیے بس اس کی کوشش رکھی ہے. تو انسان کو کوشش کے اعتبار سے اس کی کوشش میں لگ جانا چاہیے. باقی توکل اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے کہ جتنا اللہ نے میرے نصیب میں لکھا ہوگا اتنا مجھ کو مل کر رہے گا. تو زیادہ طلبی اور مال طلبی، جاہ طلبی ہو یا اور کوئی طلب ہو انسان کو، وہ انسان کو اللہ سے غافل نہ کرے. اور اگر مال ہے اور پھر بھی انسان اللہ کی اطاعت میں لگا ہے تو وہ مال بے برکت ہے اور اس شخص کے لیے وہ باعث رحمت ہے. کیونکہ وہ مال، جیسے کہ علماء کرام کا فرمانا ہے کہ جو مال دل میں نہ ہو، صرف جیب میں ہو، تو وہ مال انسان کے لیے ہلاکت کا باعث نہیں بن سکتا. لیکن جو مال انسان کے جیب میں بھی ہو اور اس کے دل میں بھی ہو تو وہ مال انسان کی ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے. تو الحاقم التکاثر سے ہم نے یہی سمجھا کہ ہمیں مال کی طلب اتنی طلب نہیں کرنی ہے کہ جو ہمیں اللہ کے احکاموں کی پیروی، اللہ کے احکاموں کی اطاعت، جس کام کے لیے ہمیں اللہ نے بھیجا اس کام سے دور کرنے کا باعث نہ بنے. حتی زرتم المقابر، اور یہاں تک کہ یہ مال طلبی، جاہ طلبی اس کو یہاں تک ہوتی ہے کہ جیسے کہ ڈاکٹر اسرار الحق صاحب نے بیان القرآن کے ترجمے میں لکھا ہے کہ یہاں تک کہ تم قبروں کو پہنچ جاتے ہو. یعنی انسان موت کے دہانے تک پہنچ جاتا ہے اور ابھی بھی یہ چاہتا ہے کہ اور ہو اور ہو اور ہو. حل میں مزید جو کہ جہنم کی خاصیت ہے وہ انسان میں داخل ہو چکی ہوتی ہے. تو انسان کوشش کرتا ہے کہ اور کمائے اور کمائے اور کمائے. بس انسان کا جی اس سے کبھی نہیں بھرتا یہاں تک کہ وہ موت کے گاٹھ کے نزدیک پہنچ جاتا ہے یا موت اس کو چک لیتی ہے اور وہ اسی کوشش میں رہتا ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ ملے، حال میں مزید ہو، حال میں مزید ہو. تو یعنی انسان اپنی ساری عمر اسی تقدوں میں کھپا دیتا ہے کہ مرتے دم تک یہ فکر اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی. انسان کی حرص و حوث کے پیمانے کو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے. جیسے کہ سورہ حدید کی آیت نمبر 20 میں انسانی زندگی کے جن مراحل کا ذکر ہوا ہے ان میں آخری مرحلہ تکاثر فی الاموال والاولاد کا ہے کہ انسان آخری عمر میں تکاثر فی الاموال والاولاد کی طرف مائل ہوتا ہے، اور جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آخری عمر میں انسان کی یہ حرص مزید بڑھ جاتی ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ انسان کو اب لگ رہا ہے کہ میں موت کے قریب آ رہا ہوں، اب میری عمر بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور بظاہر اگر ایک اندازہ لگایا جائے کہ مسلمانوں کی عمر یا کہ انسان کی اوسط عمر کتنی ہے، 60 سے 70 سال، اور ان 60 اور 70 سال کے عمر پہنچنے پر بھی انسان کا جی نہیں بھرتا، انسان کا پیٹ نہیں بھرتا، پھر بھی لالچ و طمع اس میں موجود رہتا ہے. یہاں تک کہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس عمر میں بھی یہ اور سے زیادہ مال کمائے، اور اس کی کوشش یہی رہتی ہے کہ دن بدن میرے مال میں کیسے ترقی ہو. یہ کبھی یہ نہیں چاہتا اور کبھی انسان کا پیٹ بھر ہی نہیں سکتا. تو اس لیے کوشش انسان کی یہی ہونی چاہیے، یا یوں کہا جائے کہ یعنی تم اپنی ساری عمر اسی کوشش میں کھپا دیتے ہو اور مرتے دم تک یہ فکر تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتی. ایسا ہم ترجمہ کریں گے الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کا. اگلی آیت یوں ہے، کلا سوف تعلمون. کلا مطلب ہرگز نہیں، سوف ان قریب کے لیے آتے ہیں، آنے والے اس زمانے کے لیے جو بہت ہی قریب ہو. تعلمون تم جان لو گے، کلا سوف تعلمون ان قریب تم جان لو گے. یعنی اللہ پاک جو انسان کے مزاج کی اس کو خبر ہے تو اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ انسان جس مزاج کے اعتبار سے یہ جان کر کہ مجھے شاید اسی دنیا میں رہنا ہے اور اپنی مال طلبی اور جاہ طلبی میں وہ اس قدر مگن ہے، تو لیکن اس کو اس چیز کا پتہ چل جائے گا کہ اس کے لیے بہتر کیا تھا. کلا سوف تعلمون ان قریب وہ جان لے گا کہ اس کے حق میں کیا بہتر تھا. یعنی تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ متاع دنیا کی یہ کثرت اور اس میں دوسروں سے بڑھ جانا ہی ترقی اور کامیابی ہے. حالانکہ یہ ہرگز ترقی اور کامیابی نہیں ہے. عنقریب اس کا
برا انجام تمہیں معلوم ہو جائے گا. یعنی دنیا